شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ 5 ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جو میرے لسنرز نے میرے ساتھ شیئر کی ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں آسمہ خان۔ آسمہ کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی خالہ کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے۔ میری خالہ جن کا نام نازیہ ہے وہ بھوپال میں رہتی ہیں۔ خالہ بتاتی ہیں ایک دفعہ ان کے ہسبینڈ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے گئے۔ جس جگہ پر وہ لوگ شکار کھیلنے کے لیے گئے تھے وہ ایک جنگلی علاقہ تھا، سارا جنگل تھا۔ وہاں پر ایک ایسی جگہ بھی تھی جہاں پر بہت بڑی ندی بہتی تھی جنگل کی دوسری طرف۔ وہ لوگ شکار کی غرض سے وہاں چلے گئے، سارے دوست تھے وہ اکٹھے۔ تو جو میرے خالو جو تھے وہ شکار کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس ندی کی طرف چلے گئے۔ وہاں پر انہیں محسوس ہوا کہ جس طرح سے جھاڑیوں میں کوئی جانور ہے، انہیں کوئی جانور نما مخلوق وہاں پر محسوس ہوئی۔ انہوں نے جو ہی اس کا شکار کرنا چاہا، اس کو مارا، وہ چیز مر گئی۔ جو ہی وہ چیز مری، ایسا لگا کہ خالو کو کسی نے بہت زور سے ندی میں گرا دیا۔ خالو ندی میں گر گئے۔ ان کے دوست ان کا کافی انتظار کرتے رہے، ان کو آوازیں بھی دیتے رہے، ان کو ہر طرف ڈھونڈتے رہے، ان کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ یہ بھی پتہ نہیں کسی کو چلا کہ وہ اس ندی میں گر گئے ہیں۔ ان کی تلاش 3 دن تک جاری رہی۔ پولیس میں بھی اس چیز کی انفارمیشن دے دی گئی۔ وہاں پر جا کر انہوں نے بھی ہر جگہ پر ان کو سرچ کیا، ڈھونڈا۔ ان کے دوستوں نے اس جنگل کا ایک ایک چپا چپا چھان مارا، مگر میرے خالو کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ 3 دن تک ان کو ڈھونڈتے رہے۔ سب بہت زیادہ مایوس بھی ہو گئے، بہت زیادہ پریشان بھی ہو گئے کہ ایک دم سے وہ غائب کہاں پر ہو گئے۔ پھر ایک صاحب علم ہستی تھے، ان کے پاس گئے، ان کو جا کر ساری بات بتائی۔ جو ہی انہوں نے اپنی پڑھائی کی تو وہاں پر جنات حاضر ہو گئے۔ ان جنات نے یہ بتایا کہ یہ جو شخص تھا یہ شکار کرنے جب ندی کے اس کنارے پر آیا تھا تو وہاں پر ہم لوگوں کی بہو تھی جو اس وقت کسی اور روپ میں تھی۔ اس نے شکار کی غرض سے اس کو مار دیا۔ اب ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑ، ہم نے اس کو بھی، اس نے ہماری بہو کو مارا تو ہم نے اس کو مار دیا، اور اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ اسی ندی میں ہے۔ اب آپ لوگ جائیں اور وہاں سے جا کر اس کی ڈیڈ باڈی لے لیں۔ وہ لوگ بہت روئے، روتے پیٹتے جب ان کے بتائے ہوئے نشاندہی پر وہاں پر پہنچے تو جہاں پر میرے خالو نے شکار کیا تھا وہیں پر ان کی وہ ڈیڈ باڈی مل گئی۔ اس کے بعد ان کو دفنا دیا گیا۔ سب بہت روئے، بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ ایک عجیب و غریب سا کام شروع ہو گیا، عجیب و غریب سا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خالہ کہتی ہیں جب بھی مجھے کسی کام کی ضرورت ہوتی تھی تو ہم لوگوں کے گھر میں ایک میڈ آ جایا کرتی تھی، آ کر کام کرنا شروع کر دیتی تھی۔ میں اسے پوچھتی تھی کہ تم کہاں سے آتی ہو، تمہیں کون بھیجتا ہے، تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے گھر میں یہ کام کروانا ہے یا مجھے اس کام کے لیے میڈ کی ضرورت ہے؟ تو وہ ہر بار ان کے ہسبینڈ کا نام لیتی تھی کہ مجھے انہوں نے بھیجا ہے، جبکہ وہ انتقال کر چکے تھے۔ وہ ہر بار بہت حیران ہوتی تھی۔ کافی عرصہ ان کے ساتھ ایسا ہی کام ہوتا رہا۔ یہ میری خالہ کی زندگی کی بالکل سچی کہانی ہے جو خالہ نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ آسمہ خان آپ کا۔ لسنرز، اب بہت سے لوگ اس چیز کو تسلیم نہیں کریں گے کہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے وہ میں نے ایک سٹوری کل شیئر کی تھی تو بہت سے لسنرز نے کہا کہ یہ فیک سٹوری ہے۔ ہر چیز فیک نہیں ہوتی۔ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ لوگوں کی زندگی میں کیسے کیسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کے ساتھ، اللہ معاف کرے، ایسا کچھ ہو، یا ہم لوگوں کے کسی جاننے والے کے ساتھ ایسا کچھ ہو، یا ایسی کسی جگہ پر ایسا کچھ ہو جہاں پر ہم رہتے ہیں، ہم اس کے آئی وٹنس ہوں گے تو تبھی ہم ان چیزوں پر یقین کریں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اب وہ جو لڑکا شہزاد ہے جس پر ایک چڑیل نے حملہ کیا تھا، جو کہ ایک شٹر اتارنے گیا تھا، بھیرے کا لڑکا، جس کی آنکھوں کو زخمی کر دیا گیا، ڈاکٹرز کے پاس اس غیر مرئی مخلوق نے ان کو ڈاکٹر کا بتایا کہ فلاں جگہ پر ڈاکٹر کے پاس جاؤ، علاج کروائے، اس کے باوجود اس کی آنکھیں ختم ہو گئی۔ کیا اس بات سے اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ بھی جھوٹ ہے، لیکن اس کی آئی وٹنس تو میں خود ہوں۔ میں نے خود
اس لڑکے کو بھی دیکھا ہوا ہے جب اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں، میں نے اس کو تب دیکھا تھا، میں نے اس کے بعد اس کو نہیں دیکھا، لیکن ان کی فیملی کے ساتھ اکثر ہم لوگوں کی انٹریکشن ہوتا ہے، کبھی اگر وہ یہاں پر آئیں تو ملاقات کبھی نہ کبھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جھوٹ نہیں ہوتے، بہت سی لوگوں کی زندگیوں میں بہت کچھ ہو جاتا ہے، ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی آزمائشوں سے دور رکھتا ہے۔ تو یہ پلیز یہ چیزیں مت سوچا کریں کہ یہ فیک ہے یا یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سے راز ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، جن کے بارے میں ہمیں کچھ آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میں سے شیئر کر رہی ہیں صبا۔ صبا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی دادی اماں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب میری دادی اماں امید سے تھیں، اللہ کا کرم تھا ان پر۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، ان کے بالکل لاسٹ ڈیز جا رہے تھے، وہ ایک قبرستان کے پاس سے گزری۔ جو ہی وہ گھر آئی، شام کا ٹائم تھا، ان کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ سب نے یہی سمجھا کہ مے بی اس کنڈیشن میں ایسا ہو جاتا ہے۔ دادی اماں بتاتی ہیں کہ جب آدھی رات کا ٹائم ہوا تو مجھے بہت سخت پیاس لگی، طبیعت تو میری پہلے ہی خراب تھی۔ جو ہی میں پانی پینے کے لیے اٹھی ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ ہم لوگوں کے صحن میں ایک عورت کھڑی ہوئی تھی۔ اس عورت کا قد بہت زیادہ لمبا تھا، اتنا لمبا اس کا قد تھا کہ ہم لوگوں کی چھت کے اوپر تک اس کا قد جا رہا تھا۔ دادی اماں نے جب غور کر کے دیکھنا چاہا کہ یہ ہے کیا چیز، اس کو میں دیکھوں تو صحیح۔ جو ہی دادی اماں اس کی طرف بڑھی، اس نے دادی اماں کو بہت زور سے اپنے ساتھ لگا لیا، وہ دادی اماں کے ساتھ چپک گئی۔ جب دادی اماں کے ساتھ وہ چپکی، دادی اماں بہت زیادہ چیخنے لگ گئیں۔ دادی اماں نے اونچا اونچا شور مچانا شروع کر دیا۔ ان کی چیخوں کی جب سب نے آوازیں سنی تو سب گھر والے جاگ گئے، اور جب آ کر دیکھا تو دادی اماں وہاں پر بے ہوش تھیں۔ بڑی مشکل کے ساتھ ان کو اٹھا کر ان کے روم میں واپس لے کر آئے۔ ساری رات وہ بے ہوش رہیں۔ صبح جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے یہ سارا ماجرا بتایا کہ اس طرح سے میرے ساتھ ہوا ہے۔ جب میں رات کے ٹائم جاگی تھی تو صحن میں ایک بہت قداور عورت کھڑی ہوئی تھی۔ جب میں غور کرنے لگی کہ یہ ہے کون اور یہ کیا کر رہی ہے تو وہ میرے ساتھ چپک گئی۔ دادی اماں کی طبیعت اس ٹائم بھی بہت خراب تھی، ان کو فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا تو ان کے بیبی کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اس کے بعد بھی ان کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی تو ایک صاحب علم ہستی کے پاس ان کو لے کر گئے۔ انہوں نے جب ان پر دم کیا، پڑھائی کی، تو انہوں نے بتایا کہ جس قبرستان کے پاس سے آپ گزر کر آ رہی تھی وہاں سے وہ ایک چڑیل تھی جو آپ کے گھر میں آئی تھی، اور وہ آپ کے بچے کو ہی لینے آئی تھی جس کو وہ لے کر اپنے ساتھ چلی گئی۔ اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی کوئی اولاد دادی اماں کو اس کے بعد نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں سب کہ اس نے دادی اماں کو کوئی جانی نقصان نہیں دیا۔ یہ میری دادی اماں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ صبا آپ کا۔ بس اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے حملوں سے محفوظ رکھے۔ خصوصی طور پر خواتین کو ان چیزوں کی زیادہ پرہیز کرنی چاہیے۔ ابھی جو لاسٹ ولاگ تھا میرا نوشین وائس آفیشیل پر، اس میں میں خود قبرستان گئی تھی اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ماموں کی قبر پر گئی تھی۔ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ قبرستان میں نہیں جاتی خواتین، ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ خواتین قبرستان میں نہیں جاتی، لیکن اگر مجبوری ہو تو آپ باپردہ جا سکتے ہیں، باوضو ہو کر جا سکتے ہیں۔ جو میرے ماموں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کا بیٹا نہیں ہے، ہم لوگ ان کے بچے ہیں، ان کے بچوں کی طرح ہیں۔ میرے ماموں بھی جاتے ہیں، بھائی بھی جاتے ہیں، لیکن میں صرف اس پرپس سے گئی تھی کہ ان کی قبر دکھا سکوں، اور اس کے اوپر میں نے سب لوگوں کو ان کی قبر دکھائی اور تھوڑا سا قبرستان کا ویو دکھایا۔ ان چیزوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ انسان کی جو اصل حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے آخرت میں وہیں پر جانا ہے، ان چیزوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی منیشا شیئر کر رہی ہے۔ منیشا کہتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی پھپھو کی بیٹی کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ دہلی سے ہمارے ساتھ سٹوری شیئر کرتی ہے منیشا۔ منیشا کہتی ہے یہ تب کی بات ہے جب ہم لوگ چھوٹے ہوا کرتے تھے تو میری پھپھو ہم لوگوں کے گھر میں رہنے آئی ہوئی تھی۔ ہم ساری کزنس مل کر باہر کھیلنے چلی گئیں۔ میں تھی، میری بڑی سسٹر تھی، اور میری وہ کزن بھی تھی۔ ہم لوگ وہاں پر کھیل رہی تھی۔ ہم لوگوں کے ایریے میں بہت زیادہ درخت ہیں تو وہاں پر ہم لوگ درختوں میں بیٹھ کر ہی کھیل رہی تھی۔
ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تو وہ جو میری کزن تھی اس کی طبیعت بہت سا خراب ہونے لگ گئی. اس کے میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہونے لگ گئے اور اس کی پوری باڈی اس طرح سے بینڈ ہو گئی جیسے کوئی اس کے جسم کو بینڈ کر رہا ہے. میں بہت زیادہ ڈر گئی اور چیخیں مارتی ہوئی گھر آئی اور اپنی دادی اماں کو بلایا. جب دادی اماں آئی، دادی اماں نے اس کو دیکھا، اس کا پورا جسم فولڈ ہو چکا تھا. بڑی مشکل کے ساتھ دادی اماں نے اس کو اٹھایا اور ہم لوگ اس کو گھر لے کر آئے. پھر وہاں پر ہم لوگوں کے ہی محلے میں ایک تھے جو جن کو علم تھا ان چیزوں کا، ان کو بلا کر لائے. تو انہوں نے جو ہی اس کے اوپر دم کیا، اس کو پانی پلایا، تو انہوں نے یہ کہا کہ جس درخت کے نیچے یہ بیٹھ کر کھیل رہی تھی وہاں پر جنات تھے. ان جنات نے اپنا آپ اس کے اوپر ظاہر کیا ہے اور اس کی یہ کنڈیشن کر دی ہے. پھر انہوں نے ایک تعویذ بنا کر دیا جو میری کزن کے گلے میں پہنا دیا. اس کے بعد کبھی بھی اس کی طبیعت اس طرح سے خراب نہیں ہوئی. وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی. دوپہر کا ٹائم تھا جب ہم لوگ وہاں پر کھیلنے گئے تھے درختوں کے نیچے. اس کے بعد ہم لوگ کبھی بھی دوبارہ ان درختوں کے نیچے دوپہر کے ٹائم اکیلی کھیلنے نہیں جاتی. اب ماشاءاللہ ہم لوگ ینگ ہیں. میری کزن کی اسی نومبر میں شادی بھی ہے. ان کی ایج 24 ایئر ہو چکی ہے اب ماشاءاللہ. تو اب سب سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ ان کی آنے والی نئی زندگی کے لیے بہت سی دعائیں کریں. تھینک یو ویری مچ منیشا. اللہ آپ کی کزن کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے اپنے گھر میں، اور وہ ہمیشہ خوش رہے. جس طرح درختوں کے سائے میں لوگ جا کر بیٹھتے تو ہیں، اچھے لگتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں وہاں پر جا کر. ہم لوگ بھی جب گاؤں جائیں تو دیکھتے ہیں ساری جگہوں کو، لیکن پریکاشنز رکھی گئی ہیں ان چیزوں کے لیے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے. کسی بھی درخت کے قریب اگر آپ جائیں جہاں پر بہت زیادہ درخت ہوں، ہمیشہ وہاں پر جائیں تو تھوڑا سا کھانس لیا کریں، سلام کر دیا کریں، یا یہ کہہ دیا کریں کہ اگر ہم لوگوں کے علاوہ بھی یہاں پر کوئی ہے تو ہمیں راستہ دے دیں، ہم یہاں پر تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرنے آئے ہیں. یا اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ آیت الکرسی پڑھ کر جایا کریں، باوضو ہو کر جایا کریں اور اللہ سے باقاعدہ دعا کیا کریں، یا اللہ تو ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھ. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے. وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں نیو یارک کا ایک بزنس مین تھا، اس کی سٹوری شیئر کروں گا. وہ ایک ایسا آدمی تھا جو ہر وقت ٹورز پر ہی رہتا تھا. اس کا بزنس بھی کچھ اس طرح سے تھا کہ اس کو اپنے بزنس سے ریلیٹڈ بہت سی سٹیز میں جانا پڑتا تھا. اپنے گھر وہ بہت کم رہا کرتا تھا. اسی وجہ سے اس نے شادی بھی نہیں کی. اچھا خاصا وہ بزنس کر رہا تھا اور اپنی اس لائف میں بہت خوش تھا. ایک دفعہ اس کو اس کے باس کی کال آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ کمپنی میں کچھ ایشوز ہیں تو تمہیں فلاں فلاں جگہ پر جانا ہوگا اور یہ آج رات ہی وہاں پر پہنچنا ہوگا، اور جا کر یہ سارے جو ایشوز ہیں ان کو تم نے سولو کرنا ہے. جب اس نے میپ پر دیکھا، وہ جو جگہ تھی اس کے گھر سے کافی زیادہ دور تھی. اگر وہ رات کے ٹائم نکلتا تو وہاں پر پہنچ سکتا تھا. اس نے فوراً سے اپنے سفر کا آغاز کیا، جانے کی تیاری کی، کھانے پینے کا کچھ سامان اور باقی کچھ چیزیں لے کر اس نے اپنا سفر شروع کر دیا. جو ہی اس نے اپنا سفر شروع کیا تو جہاں پر اس جگہ پر پہنچنے کے لیے، اس کو اپنی ڈیسٹینیشن پر جانے کے لیے دو راستے لگتے تھے. ایک راستہ موٹر وے کا تھا اور ایک راستہ شارٹ کٹ کا تھا. وہ جو شارٹ کٹ راستہ تھا وہ کچھ ویران بھی تھا اور وہاں پر ٹریفک نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ ایریا ہی کچھ اس قسم کا تھا. اس نے سوچا کیوں نہ میں اس شارٹ کٹ راستے سے جاتا ہوں، میرا ٹائم بھی بچ جائے گا اور میں کمپنی کے ایشو کو سالو کر لوں گا، وقت پر پہنچ جاؤں گا. اس نے موٹر وے کو چھوڑ دیا اور اس راستے سے سفر سٹارٹ کر دیا. کافی زیادہ اچھا سفر اس کا گزر رہا تھا. کافی زیادہ جب اس نے سفر طے کر لیا تو وہ تھک گیا. اس نے یہ چاہا کہ میں تھوڑا سا ریسٹ کر لیتا ہوں، کچھ کھا پی لیتا ہوں، اپنی گاڑی میں میں نے اتنا کچھ رکھا ہوا ہے تو یہاں پر تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے بعد میں پھر آگے چلا جاؤں گا. وہ ایک ایسے پوائنٹ پر تھا جو جگہ بہت زیادہ ویران بھی تھی، سراؤنڈنگ میں جنگلات جیسا ہی ایک سارا منظر تھا، وہاں پر سین تھا. جو ہی اس نے وہاں پر اپنی گاڑی پارک کی، ابھی کچھ کھا پی ہی رہا تھا، کھانے پینے کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے لیے جو ہی اپنی سیٹ کو تھوڑا سا ریلیکس کیا اس کو کسی بچے کے رونے کی آواز آنے لگی. بچے کے رونے کی آواز بہت قریب سے آ رہی تھی. اس کے مائنڈ میں یہ آیا کہ ہو سکتا ہے میری ہی طرح یہاں سے کوئی گزر رہا ہو، کوئی فیملی کسی پرابلم میں نہ ہو. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں پر لوگ سٹک ہو جاتے ہیں، کبھی
کوئی ٹائر وغیرہ پنکچر ہو جانا یا کچھ ایسا ایشو ہو جاتا ہے یا لوگ راستہ بھول جاتے ہیں، تو ایسا کچھ نہ ہو، مجھے ہیلپ کرنی چاہیے۔ وہ اپنی گاڑی سے باہر نکلا، پہلے اس نے ایک ادھر ادھر دیکھا، اس کو کوئی نظر نہیں آیا، لیکن بچے کے رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ اس آواز کے تعقب میں جو ہی وہ جنگل کی طرف بڑھا تو وہاں پر وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت کھڑی ہے۔ اس عورت کی پہلے تو اس کی طرف کمر تھی۔ جب اس نے اس کو اپنی طرف بلایا اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کون ہے آپ اور یہاں پر کیا کر رہی ہے، اور آپ کا سوری، آپ کا بچہ کیوں رو رہا ہے، آپ کا بچہ کیوں رو رہا ہے۔ جو ہی وہ عورت اس کی طرف پلٹی، اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا۔ اس کے پاؤں ٹیڑھے تھے، ہاتھ بھی ٹیڑھے تھے اور بہت لمبے لمبے نیلز تھے، اور چہرہ اتنا خوفناک تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں چمک رہی ہیں اور وہ اس بچے کے رونے کی آوازیں نکال رہی تھی۔ جب اس آدمی نے دیکھا اتنی خوفناک عورت اور اس جنگل بیابان میں یہ ایک دم سے اس کے سامنے آ گئی، وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بھاگا، فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے بہت تیزی کے ساتھ اس نے اپنا راستہ وہ کور کیا۔ وہ اتنی تیزی سے وہاں سے نکلا کہ وہ جس جگہ پر اسے جانا تھا وہ بیفور ٹائم وہاں پر پہنچ گیا، خوف کے مارے۔ اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی وہ اس راستے پر نہیں آیا۔ اگر کبھی وہاں سے کوئی جانا بھی چاہتا تھا تو وہ ان کو روک دیتا تھا کہ وہاں سے کبھی بھی مت جانا، وہ جگہ بہت زیادہ ہانٹیڈ ہے، وہ جگہ اس طرح کی ہے کہ وہاں پر اگر کوئی اکیلا جائے گا تو وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں جو انسان کو اپنا آپ ظاہر کریں گے۔ پھر ہمیشہ وہ اسی طرف سے جاتا تھا، موٹر وے کی طرف سے، ایسے ویران راستوں پر نہیں جاتا تھا۔ یہ نیو یارک کا ایک بزنس مین تھا جس کی سٹوری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ بزنس جو ویران علاقے ہوتے ہیں، جو جیسے شارٹ کٹ راستے اکثر جگہوں پر بنے ہوتے ہیں، وہاں پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پر لوگوں کا اس طرح سے ٹریفک نہیں ہوتا، اس طرح سے گزر بسر نہیں ہوتا، اس طرح سے وہاں پر آبادی نہیں ہوتی، تو پھر جہاں پر انسان نہیں بستے وہاں پر جنات بستے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی بھی وقاص احمد ہی شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں کہ یہ خوفناک کہانی ہم لوگوں کے علاقے کے ہی ایک آدمی کی ہے۔ ہم لوگوں کے ایریے میں ایک ایسا شخص تھا جو پولیس میں تھا، اور وہاں پر وہ یہ جو حوالدار ہوتے ہیں، سپاہی وغیرہ، وہ تھا۔ تو وہ اچھا خاصا بہادر شخص تھا، اپنی ڈیوٹی بہت اچھی طرح سے کرتا تھا۔ ایک علاقہ تھا، وہ پہاڑی علاقہ تھا، تو وہاں پر ایک ایسا ایریا تھا جس کے بارے میں پولیس کو بہت سی کمپلینٹس آتی تھیں کہ رات کے ٹائم جب لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ لوگوں کو کوئی چیز بہت زیادہ ڈراتی ہے یا کوئی چیز ان کو گھر تک پہنچنے نہیں دیتی، ان کے کچھ نقصانات ہو جاتے ہیں، اس طرح کی کمپلینٹس اکثر آتی تھی۔ تو ان کا وہ جو پولیس والے تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں وہاں پر بھی ایک چوکی بنانی چاہیے، ایک ایسا ناکہ بنانا چاہیے کہ وہاں پر بھی ہر ٹائم پولیس رہے گی، تو وہاں پر لوگوں کو ڈر نہیں لگے گا۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا ایشو ہوتا بھی ہے تو وہ فوراً پولیس ہیلپ کے لیے وہاں پر جا سکتی ہے۔ وہ بھی وہاں پر چلا گیا، انہوں نے وہاں پر جا کر باقاعدہ ایک چوکی بنوائی اور وہاں پر کچھ اور پولیس کے عملے کے ساتھ وہاں پر پہرا دینا شروع کر دیا، ڈیوٹی شروع کر دی وہاں پر۔ کافی دن وہاں پر ٹھیک گزر گئے، کچھ ہفتے ٹھیک گزر گئے، تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب وہ جگہ بالکل رننگ میں آ گئی، وہ چوکی بن گئی، ناکہ بن گیا، وہاں پر پولیس رہتی تھی، لوگوں کے ساتھ کچھ مسائل کم ہونے لگ گئے، ابھی بھی کچھ راستہ ویران تھا وہاں کا۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہاں پر اکیلے ڈیوٹی کر رہے تھے، ان کے جو ساتھ کو ورکرز تھے وہ اس دن نہیں تھے، یا شاید کسی کام سے اس وقت وہاں پر نہیں تھے، رات کا ٹائم تھا۔ تو وہ جو ہم لوگوں کے ریلیٹیوز تھے وہ وہاں پر ڈیوٹی تھے، آن ڈیوٹی تھے، تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے باہر کچھ سرسراہٹ سی اور کچھ شور سا محسوس ہو رہا ہے، جس طرف یہ ساری جھاڑیاں اور درخت ہیں۔ وہ فوراً سے اٹھے اور وہاں پر دیکھنے لگے کہ وہاں پر کیا ہے۔ اپنی ٹارچ کے ساتھ جب انہوں نے ان جھاڑیوں کی طرف جہاں سے وہ سرسراہٹ محسوس ہو رہی تھی دیکھنا چاہا، تو انہیں ایسا لگا کہ جیسے وہاں پر ایک سانپ ہے۔ وہ سانپ جو ہے وہ ان جھاڑیوں سے باہر نکل کر ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب وہ جھاڑیوں سے باہر نکلا تو وہ اس طرح سے بڑا نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے وہ ان کے قریب آتا گیا وہ سنیک بہت بڑا ہو گیا۔ وہ اتنا بڑا ہوا کہ وہ اتنا ڈر گئے، انہوں نے اس پر فائرنگ شروع کر دی۔ ان کے پاس ویپنز تھے، انہوں نے اس پر فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کی تو وہ سانپ اور بڑا ہو گیا۔ وہ اتنے خوف زدہ ہوئے کہ اسی ٹائم وہیں پر گرے اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب وہاں پر باقی ان کے جب فائرنگ کی آواز سنی، گاؤں کے لوگ بھی آ گئے، انہوں نے جب دیکھا تو وہاں پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔
ان کو اٹھایا، ان کے پانی پر فیس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے اور ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے. تو انہوں نے وہ سارا واقعہ جو ہوا تھا انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا کہ یہاں پر میں ابھی ڈیوٹی پر ہی تھا تو مجھے سرسراہٹ محسوس ہوئی، تو جھاڑیوں کی طرف سے ایک بہت بڑا میں نے سانپ دیکھا. جیسے جیسے میں اس پر فائرنگ کر رہا تھا وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا. جب لوگوں نے وہاں پر جا کر دیکھا وہاں پر کوئی سانپ نہیں تھا، کسی سانپ کا نام و نشان بھی نہیں تھا. پھر علاقے کے لوگوں نے، گاؤں کے لوگوں نے انہیں بتایا کہ یہ جگہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہے، یہاں پر آپ اکیلے کام نہ کریں. لوگوں کے ساتھ بھی مسئلے مسائل اسی طرح سے بنتے ہیں کہ غیر مرئی مخلوقات ان کو مختلف روپ میں نظر آتی ہیں. کبھی کسی روپ میں اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں تو کبھی کسی روپ میں. پھر وہ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہر پوائنٹ پر آلموسٹ وہاں پر 3 سے 4 وہ ناکے بنا دیے، 3 سے 4 چوکیاں بنا دی، جس کے بعد وہاں پر ہر وقت رش رہتا تھا. پھر لوگوں کے ساتھ وہ واقعات ہونا بہت کم ہو گئے. یہ ہم لوگوں کے گاؤں کے ہی ہم لوگوں کے ریلیٹیوز تھے جن کی میں نے کہانی شیئر کی. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا، آپ میرے ریگولر سٹوری سینڈر ہیں. تھینک یو ویری مچ. لسنرز، ہوتے ہیں جنات اکثر سانپ کے روپ میں بھی ہوتے ہیں. میری ایک سٹوری بھی ہے، اس میں بھی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بہت سے جنات سانپ کے روپ میں نظر آتے ہیں. جو میرے ماموں فوت ہو گئے ہیں انہوں نے بھی ایک دفعہ بتایا تھا، ان کے ساتھ بھی ایک ایسا ہی انسیڈنٹ ہوا تھا. وہ ہارون آباد میں تھے تب، تو وہاں پر جو میرے کزن ہیں، پیٹرول پمپ ہے ان کے، تو وہاں پر ماموں ان کے ساتھ تھے. تو وہاں پر لوگ اکثر کہتے تھے کہ یہاں پر 2 سانپ نظر آتے ہیں. وہ ایک مخصوص وہاں پر بہت خوبصورت سے ان لوگوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، وہاں پر مور بھی رکھے ہوئے تھے. اس کے ساتھ بہت زیادہ گرینری ہوا کرتی تھی، بڑے خوبصورت پودے لا کر ان لوگوں نے وہاں پر لگائے ہوئے تھے، ڈیکوریشن کے لیے بھی اور خوبصورتی کے لیے بھی. وہاں سے وہ 2 سانپ نکلتے تھے، وہاں پر ایک درخت بھی تھا، نکلتے تھے اور وہ باقاعدہ شام کے ٹائم باہر آ جاتے تھے. اس جگہ سے باہر آ کر جب ان کو لوگ دیکھنے لگتے تھے وہ غائب ہو جاتے تھے. بہت سے لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ غائب ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جاتے تھے، تو ان کو یہ پتا چلا کہ وہ جنات تھے. میرے ماموں بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ وہیں پر تھے، رات ہو گئی، مغرب کے بعد کا ٹائم تھا. تو ماموں کہتے تھے کہ جب میں نماز پڑھ کر آ کر بیٹھا تھا تو میرے دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے ایک سانپ باہر آیا. میں اس کو دیکھ رہا تھا. کہتے میں اٹھ کر بھاگا نہیں کیونکہ میں نے بہت سی باتیں سنی ہوئی تھی ان کے بارے میں. انہوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. ویسے بھی اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ بہت عبادت گزار تھے. ماموں کہتے ہیں جو ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، میرے سامنے ہی وہ جو جنات تھے، وہ ابھی گرینری تک پہنچا ہی نہیں تھا، وہ غائب ہو گیا. پھر انہوں نے باقاعدہ سب کو منع کیا تھا کہ ان کو مارنے کی غلطی مت کرنا. اگر ان کو آپ مار دیں گے تو یہ نقصان ہوگا، کیونکہ یہ کسی کو نقصان نہیں دے رہے ہیں، یہ صرف یہاں پر رہتے ہیں. پھر یہ چیز باقاعدہ وہاں پر ان کو ایک بزرگ بھی ملے تھے، انہوں نے بھی بتائی تھی کہ یہاں پر سانپ رہتے ہیں، وہ جنات ہیں، وہ کوئی عام یہ جو نارمل سنیک ہوتے ہیں یہ وہ نہیں ہے. یہ ماموں نے بھی یہ بات شیئر کی تھی. لسنرز، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگی ہیں؟ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. مجھے آج بھی فلو ہوا ہے اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو آواز کا کوئی ایشو نہیں ہوگا. اور میری سسٹر کے چینل کو جتنے لوگوں نے سبسکرائب کیا تھینک یو ویری مچ، اور جتنے لوگوں نے نہیں سبسکرائب کیا وہ بھی جا کر سبسکرائب کریں. وہ بھی سٹوریز بہت اچھی دیتی ہیں. ان کا بھی ہارر سٹوری چینل ہے، نیلم وائس آفیشیل. بہت سی مجھے گرلز کے میسیجز بھی آتے ہیں، ہم نے آپ نے اتنی اچھی سٹوریز کا ایک چینل سٹارٹ کیا ہے، آپ سے امپریس ہو کر ہم لوگوں نے بھی چینل بنائے ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا مجھ سے امپریس ہونے کے لیے اور اس چیز کو سٹارٹ کرنے کے لیے. دیکھیے، محنت کرنی چاہیے، اسٹرگل کرنی چاہیے، اس کا صلہ اللہ ضرور دیتا ہے، سب کو دیتا ہے. اور اگر آپ رسپیکٹفلی کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ ریگان نہیں جاتا. میری بہت سی ایسی بہنیں ہوں گی، میری بہت سی ایسے لوگ سننے والے ہوں گے جو اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو پلیز ضرور کریں، ٹائم ویسٹ مت کریں. مجھے پرسنلی جاب کرنا پسند نہیں تھا. ایجوکیشن جب میں نے کمپلیٹ کی تو میں نے یہی سوچا تھا کہ مجھے جاب نہیں کرنی، تو میں نے چینل سٹارٹ کیا. تھینک یو ویری مچ آپ سب سننے والوں کا. آپ نے مجھے اتنا سپورٹ کیا، اتنی رسپیکٹ دی کہ میں آج کامیاب ہوں، اللہ کا شکر ہے. اسی طرح سے ان سب لوگوں کو سپورٹ کریں جو محنت کر رہے ہیں، جو آگے آنا چاہتے ہیں. میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ سب کو کامیاب کرے.
آپ جو لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں، میرے جتنے لسنرز بھی مجھے سن رہے ہیں، آپ لوگ سب میری سسٹر کے چینل نیلم وائس آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آپ لوگ انہیں بھی اپنی سٹوری شیئر کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ہوسٹ نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔